Tonight is Faria. 100 روز مکمل ہو گئے, کیا کھویا کیا پایا. Let's take a look at the headlines tonight. حکومت کا 100 روزہ ایجنڈا وزیر اعظم نے کارکردگی عوام کے سامنے رکھ دی. 26 ملکوں سے لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے لیے معاہدہ ہو رہا ہے, وزیر اعظم کا بیان. IMF سے اپنی شرائط پر معاہدہ کریں گے, وزیر خزانہ اسد عمر کا اعلان. کیا تحریک انصاف 100 روز میں عوام سے کیے گئے وعدے پورے کر سکے گی؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف سینیٹر نعمان وزیر سے. مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب سے. رہنما عوامی نیشنل پارٹی سینیٹر ستارہ ایاز سے. And a very warm welcome to the show. پاکستان پیپلز پارٹی نے 1970 کے الیکشن میں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا. اس نعرے کو اتنی پذیرائی ملی کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے. اس طرح 2018 کے انتخابات میں ہم نے اسی طریقے سے دیکھا کہ پاپولیرٹی کا گراف اونچا ہوتا گیا. نعروں کی وجہ سے عمران خان صاحب نے نیا پاکستان اور تبدیلی لانے کا نعرہ لگایا اور انہیں لوگوں نے وزیر اعظم بنا دیا. اقتدار سنبھالتے ہی 100 روز ایجنڈا کا اعلان بھی کیا. یہ ایجنڈا وہ تھا جو الیکشن سے پہلے دے چکے تھے, مگر خود ہی کہا کہ 100 روزہ ایجنڈا میرے لیے اہم ہے اور 100 روز بعد مجھے پرکھیے گا. انفیکٹ جب انہوں نے کچھ جرنلسٹ کو اپنے سے ملاقات کی, اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا کہ give me 100 days. So 100 days آج ختم ہو گئے. سو اب جو انہوں نے مہلت مانگی تھی کہ اس سے پہلے کہ آپ ایویلیویشن شروع کریں وہ بھی ختم ہو گئی. عوامی توقعات تو خود تحریک انصاف نے ہی بہت زیادہ بلند کر دی تھی. 100 روزہ ایجنڈے کے بعد اس میں مزید اضافہ ہو گیا. کچھ لوگ تو یہ بھی آس لگائے بیٹھے تھے کہ شاید 100 روز میں دودھ اور شہر کی نہریں بہنے لگیں گی. تحریک انصاف کے رہنما بھی اس بات کی درست طریقے سے وضاحت نہیں کر سکے. خود پرائم منسٹر نے اس بات کو تسلیم کیا. ایک اور میٹنگ میں جرنلسٹ کے ساتھ ہوئی کہ ہم سے کمیونیکیشن کا گیپ ضرور رہ گیا, مگر اب اس گیپ کو فل کیا جائے گا. یہ ایجنڈا صرف حکومت کا رخ تعین کرنے کے لیے ہے. اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب پتہ چل گیا کہ ہم فیل ہو گئے یا ہم کامیاب ہو گئے. مگر کیونکہ ایکسپیکٹیشنز کی بار ریس خود پی ٹی آئی نے کی, تو اپوزیشن کو بھی بھرپور موقع ملا کہ وہ 100 روزہ ایجنڈا کو نشانہ بنا لے, اس کے اوپر نشانے پر رکھ لے پی ٹی آئی کو اور پرکھیں ان کو اسی کے تھرو. سو آج ہم نے دیکھا کہ مریم اورنگزیب فارمر انفارمیشن منسٹر نے کیا کہا. لیٹس واچ ہر. آج شام کو پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان کے قومی نشریاتی رابطے پر سرکاری خرچے کے اوپر پاکستان کی عوام سے براہ راست جھوٹ بولیں گے اور ایک ایسا جھوٹ کا عالمی ریکارڈ قائم کریں گے جو پہلے کبھی قائم نہیں ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وزراء کے درمیان اس وقت جھوٹ بولنے کا سخت مقابلہ جاری ہے, کیونکہ آج شام کو جو وزیر سب سے زیادہ جھوٹ بولے گا اس کو وزیر اعظم کی طرف سے سب سے بڑا میڈل ملنے والا ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی سرکاری خرچے پہ آج سے ہی جھوٹوں کی تشہیر شروع ہو چکی ہے, اور جو اشتہار آج حکومت کی طرف سے آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ جب ان کی کارکردگی دیکھیں تو یہ لکھا ہے کہ ہم مصروف تھے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اشتہار پہ لکھا ہونا چاہیے تھا کہ ہم نالائق ہیں اور قوم کو اپنی نالائکیاں گنوانی چاہیے تھیں. So, طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, thank you so much for being on the program. مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے, لیکن کافی کارنامے گنوائے ہیں پرائم منسٹر نے. اور 100 روز ہم نے کچھ دن پہلے کمپیریزن کیا تھا PMLN کے پہلے 100 روز کا, تو 100 روز میں بہت کچھ کرنا مشکل ہے, چاہے PMLN ہو چاہے PTI. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس اہم بات پہ یہاں مدعو کیا. آپ کا بہت شکریہ آنے کا. میں یہ کہوں گی کہ میں نے بھی یہ اشتہار ہے جو صبح میں نے بھی اخبار میں دیکھا کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے اشتہار ہے کہ ہم بہت مصروف ہیں, اور اس میں کچھ بھی نہیں لکھا گیا. یہ بالکل آپ کی بات, یہ اس کو ذرا کلوز شاٹ لے لیں, بڑا انٹرسٹنگ ایڈ تھا کیونکہ لے آئی ہیں طاہرہ صاحبہ, تو ویل شو دیٹ ہم ایگزیکٹلی وہ بس یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بہت بزی تھے. 100 ہم بہت بزی تھے. اور پھر اس کو اگر اندر سے دیکھا جائے, جو انہوں نے یہ اندر ایک پھر اس کی تفصیل ہے اندر والے صفحے پہ یہ, لیکن یہ ان کا پورا وہی پلان ہے جو انہوں نے گورنمنٹ کو دیا تھا 100 دن کا پلان. یہ دوبارہ چھاپ دیا گیا. جی, اور یہ پھر دوبارہ چھاپ دیا گیا وہی پلان جو انہوں نے گورنمنٹ بننے کے بعد کہا تھا کہ ہم یہ کام 100 دن میں کریں گے.
اور آپ کی بات اس میں بھی سب کچھ جو لکھا ہوا ہے وہ بھی گاؤ گے گھی کے لیے ہے, ہوا کچھ نہیں. اور آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ 100 دن کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے نہیں کہا تھا, اپوزیشن کا مطالبہ نہیں تھا کہ 100 دن کو گورنمنٹ ٹارگٹ کرے اور یہ کرے, جو وہ کنٹینر پہ یا آگے پیچھے یا کہیں بھی ایجنڈے پہ الیکشن کے دوران بولتے تھے. ہم نے انہیں پابند نہیں کیا تھا. انہوں نے خود یہ پلان دیا تھا کہ ہم 100 دن کے اندر یہ تمام کام کریں گے. رائٹ. اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ اندازہ تھا, کیونکہ میں ماشاءاللہ 30 دفعہ اسمبلی کی رکن منتخب ہوئی ہوں, تو ہمیں یہ اندازہ تھا کہ 100 دن جو ہے وہ تو صرف محکموں کو, اداروں کو سیدھا کرنے میں گزر جاتے ہیں, اور اس میں کارکردگی اگر دکھانی ہو تو پھر جسٹ وتھ ڈیو ریسپیکٹ, آپ سینئر ممبر ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ 100 دن اداروں کو سیدھا کرنے میں لگ جاتے ہیں کیونکہ ادارے سیدھے نہیں ہیں. نہیں, اس لیے کہ اداروں کے اندر ہر آفیسر جو ہے, جو عام سنا جاتا ہے لوگوں کی زبانی, ہم تک جو شکایات آتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہے اس کو گھر چاہیے, سرکاری ملازم ہے, کلاس 4 کا کر لیں, 6 کا کر لیں, 8 کا کر لیں, یا 10 کا کر لیں, 12 کا کر لیں, تو وہ آتے ہیں کہتے ہیں جی اب تو ہماری ریٹائرمنٹ قریب ہے, اور جو ہاؤسنگ کی منسٹری ہے انہوں نے ابھی تک ہمیں رہائش گاہ نہیں دی. حالانکہ وہ 2 کمرے کا کوارٹر ہوتا ہے جو انہوں نے حاصل کرنا ہوتا ہے, اور جس کے پیسے بھی ان کی تنخواہ سے ہی کٹنے ہیں, لیکن وہ بیچارے در بدر ہوتے ہیں کیونکہ اسٹیٹ آفس جو ہے وزارت ہاؤسنگ میں, وہ اسٹیٹ آفس والے سوائے رشوت کے, جو اسٹیٹ آفیسر ہے, میں حلفاً کہہ رہی ہوں, یہ آپ انکوائری کروا لیں کہ بغیر رشوت کے وہ کسی کو کوارٹر الاٹ نہیں کرتے. سو یہ کس نے ٹھیک کرنا تھا؟ یہ عمران خان صاحب نے تو بہت دعوے کیے تھے نا, ہم سب سیٹ کریں گے, اور ہم نے جب بھی ایک میں نے منسٹر دیکھے تھے عثمان ابراہیم گجرانوالہ سے ان کو تعلق تھا, وہ ہاؤسنگ کے منسٹر کچھ عرصہ ہی رہے ہیں, میرے خیال میں 1 سال یا 1.5 سال, اس کے بعد ان کی منسٹری چینج ہو گئی تھی. لیکن انہوں نے, میں اس وقت ہاؤسنگ کی منسٹری میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی میں ممبر تھی, تو ہم نے دیکھا کہ جتنے لوگوں کو ہم نے انہوں نے ہمارے ہاتھوں سے, جتنے اسٹینڈنگ کمیٹی کی مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ممبر ہوتے ہیں, تو انہوں نے ہمارے ہاتھوں سے وہ چابیاں دلوائی تھیں ہر ممبر کے ہاتھ سے. اور آپ یقین کریں, اگر وہ تصویریں میڈیا کے پاس ضرور ہوں گی ریکارڈ میں, کوئی بھی شخص اس میں ایسا نہیں تھا جو بارش نہیں تھا اور جس کی عمر ریٹائرمنٹ سے 1-2 سال کم تھی. ٹھیک, انہوں نے کہا تھا کہ جو میں فائلیں ہیں نا وہ الٹی کر کے ان کو دیکھوں گا کہ سب سے پہلے کس نے اپلائی کیا تھا. سو بیسیکلی جو ابھی آپ نے ساری باتیں بتائی ہیں, یہ تو وہی باتیں ہیں جو پی ٹی آئی بھی کہہ رہی تھی کہ ادارے کی حالت اتنی خراب ہے. تو پھر 100 دن کا تو ان کو ٹارگٹ دینا ہی نہیں چاہیے تھا. کہہ صحیح رہے تھے کہ حالات خراب ہے, مگر ٹھیک 100 دن میں نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے وہ میرٹ پہ سب کو کوارٹرز کی چابیاں دی, اور وہ لوگ اتنی دعائیں دیتے ہوئے گئے کہ پہلی دفعہ ایک ایسا منسٹر آیا ہے کہ ہم سے کوئی رشوت نہیں مانگے گا, اور یہ چابیاں ڈائریکٹلی اسٹیٹ آفیسر نے نہیں, یہ منسٹر نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے دی ہیں. یہ بہت اچھی مثال تھی. لیکن یا پھر 100 دن کے اندر وہ شخص کام کر سکتا ہے اس طرح جو شہباز شریف جیسا ہو. یہ حقیقت ہے کہ وہ بہت انتھک کام کرتے ہیں, بہت کم سوتے ہیں رات کو, اور صبح سے رات تک وہ گئے تک وہ کام کرتے تھے. لیکن اس کا بھی ریوارڈ کیا ملا؟ نیب کو کرپشن کی ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ملا, اور اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ کل کی بات ہے, تاریخ تھی جب ان کی, کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کرپشن کا کچھ نہیں ملا. اب ان کو جو گفٹس ملے تھے, تحائف ملے تھے, ہم ان کی انویسٹیگیشنز کریں گے. رائٹ. سو یہ صحیح کہ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہائی کر دی یہ انہوں نے الیکشن کے دوران کر دی. ٹھیک, اور اس کے بعد اشتہار جب یہ آتا ہے تو پھر عوام سوچتی ہے, کیونکہ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ بات جنگ گروپ جی جنگ ہے, اور یہ دیکھیں نا, اور پھر یہ عوام اگر تو گورنمنٹ کا ایڈ ہے, اس میں گورنمنٹ کا گورنمنٹ کا ایڈ ہے, اور پھر اندر والے صفحے پہ وہ ساری تفصیل ہے اس کے, کہ جو انہوں نے اپنا ایجنڈا الیکشن کے دوران اناؤنس کیا تھا کہ ہم یہ کچھ کریں گے. اور ابھی بھی, لیکن یہ جنگ گروپ تو آپ پہ الزام نہیں لگاتے تھے خان صاحب کی, یہ آپ لوگوں کے ساتھ تھا, یہ وہی گروپ نہیں ہے؟ نہیں وہی ہے, لیکن الزام ہی ہوتی ہے. دیکھیں نا, اب یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کوئی بھی خبر نہیں, ویسے سب میں آیا ہے. ابھی تو آپ نے جنگ اٹھایا ہے, یہ تمام اخبارات میں اشتہار آیا ہے, so it's not just جنگ گروپ. ہم دکھاتے ہیں وزیر اعظم ان اشتہاروں پہ اچھا خاصا پیسہ لگتا ہے, وہ اس کا میں اسٹیمیٹ ابھی بتاتے ہیں آپ کو. ایک خصوصی تقریب میں 100 روزہ ایجنڈے کی کامیابیاں گنوائیں. انہوں نے کہا ہم غریب افراد کی زندگیاں بدلنا چاہتے ہیں. لیٹس واچ دی پرائم منسٹر. تو یہ جو 100 دن ہیں, ہم نے ساری کوشش یہ کی کہ جو بھی ہماری پالیسی بنے اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا. ہر پالیسی کے پیچھے یہ ہے کہ کیا یہ عام آدمی کی مدد کر رہا ہے, یہ ہمارے کمزور طبقے کی مدد کر رہا ہے. ہر پالیسی, یہ اگر ہندوستان سے ہم کوشش کرتے ہیں دوستی کرنے کی,
اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ اگر تجارت شروع ہو گئی تو سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ویلتھ کریشن بڑھے گی. پیسہ ملک میں جب ویلتھ کریٹ ہوگا, روزگار ملے گا تو ہم اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھا سکیں گے. ستارہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینیٹر نعمان بھی موجود ہیں, بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے کوئک بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. 100 روز پیپلز پارٹی کہتی ہے 100 روز میں 100 یو ٹرنز بھی لیے ہیں اس حکومت نے. پی ایم ایل این کا کہنا یہ ہے کہ ہم پہ تنقید کرتے تھے کہ ہم کیوں پبلک ایکسپینس پر اشتہارات دے رہے ہیں, آج خود یہی کیا. اس سے بھی پوچھیں گے, لیکن اسد عمر صاحب نے, فائنانس منسٹر نے بھی آج کچھ سٹیٹمنٹس دی. لیٹس ہیو اے لک. جیسے میں نے پہلے کہا, ایک طریقہ کار یہ تھا سیدھے جائیں آئی ایم ایف کے سامنے بیٹھیں, جو شرائط رکھیں دستخط کریں اس کے اوپر, اور قوم کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے بول دیں جی کیا کریں, وہ تباہ کر گئے تھے, ہماری تو مجبوری تھی, آئی ایم ایف کہتا ہے یہ کرو, اور جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے چلے جاؤ. میں نے یہ پہلے دن بھی کہا تھا اور میں آج بھی کہتا ہوں, ہم آئی ایم ایف کے پیچھے نہیں چھپیں گے. ستارہ صاحبہ, تنقید بڑی ہوئی لیکن جو خرابی کرنے والے تھے وہ بھی ہم سے پہلے والے تھے, یہ کہی تھی پی ٹی آئی. دیکھیے پہلے والے خراب تھے, اچھے تھے, انہوں نے تو جو بھی کیا وہ ماضی تھا, وہ گزر گیا. یہ جس وقت آ رہے تھے ساری چیزیں ان کے سامنے تھی, کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں تھی. آج 100 ڈیز مکمل ہونے کے بعد آپ جب سپیچ کر رہے ہیں تو آپ ہوگا, ہوگی, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اس پہ بات ہو رہی ہے. لیکن تو ہم نے نہیں, تو ہم نے کہا تھا ان کو, وہ تو ہر کسی کے سامنے کہتے ہیں گیو اس 100 ڈیز, گیو اس 100 ڈیز. ہم نے تو نہیں کہا تھا 100 ڈیز, ہمیں بھی پتا تھا کہ 100 ڈیز میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. کتنے دن ہو سکتی ہے آپ کے خیال سے, یو نو ایگزیکٹلی کہ پاکستان میں کیا کیا خرابیاں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہو سکتی ہے اگر آپ کا کچھ, دیکھیں پالیسیز تو بن سکتی ہیں نا, روڈ میپس تو بن سکتے ہیں نا. یہاں پہ یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے پاس ہم نہیں جا رہے ہیں ابھی, ہم اس سے کہ ان کی شرائط نہیں یہ اگر آپ کو یاد ہے جس وقت انہوں نے یہ آئے تھے گورنمنٹ میں آئے تو دے سیڈ کہ ہم نہیں جائیں گے اور ہم بالکل بھی. لیکن پہلا انٹرویو مجھے دیا تھا, مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے, انہوں نے کہا تھا ایوری آپشن از اوپن, ایوری آپشن از اوپن, بٹ اسٹل دیکھیں آپ نے جانا تو ہے آئی ایم ایف کے پاس, یہ بات تو ہے نا. آپ اس کو اگر لیٹ کر رہے ہیں, آپ اپنی معیشت کو دیکھیں کہ آپ کی معیشت ادھر کیا کہاں پہ کھڑی ہے, آپ پھر اس پہ بات کر رہے ہیں. میں تھوڑا یہ جو آج جو پوری اسپیچ اور بہت ہی لمبی اسپیچ, اور پھر جو انہوں نے یہ اشتہارات دیے, آج ٹی وی پی ٹی وی پہ ڈائریکٹ دکھایا جا رہا تھا گورنمنٹ کے ایکسپینس پہ ساری چیز. آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو, آپ بڑا انٹرسٹنگلی مجھے ان کے پارٹی کا ایک ایم این اے کہتا ہے, کسی نے اسے پوچھا کہ آپ نے تو اپوزیشن میں سے کسی کو بلایا ہی نہیں ہے, تو آگے سے کہتے ہیں وہ ہمارا پرائم منسٹر ہے تو ہمیں بتائے گا نا. تو میں کہا ہی از پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, وہ پی ٹی آئی کا ابھی نہیں ہے, اگر آپ کو اس کی سمجھ ہو. لیکن یہ لوگ اسی طرح لے رہے ہیں اس چیز کو. کوئی بھی مجھے تو 100 ڈیز میں جو انہوں نے کہا تھا وہ تھا بھی غلط جو انہوں نے کہا تھا, لیکن آج بھی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی یہ غلط کہہ رہے ہیں. لیکن جو آج بھی تو پہلے کہی تھی خیبر پختونخوا میں بھی ان کو تبدیلی نظر نہیں آ رہی, لیکن خیبر پختونخوا نے دوبارہ الیکٹ کر لیا. یہ بار بار ہمیں یہ بات کی جا رہی ہے اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں دیٹ از اے ڈیبیٹیبل تھنگ, جس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹس ہوئی ہے کہ وہ کیسے آئے ہیں سب کو پتا ہے. سو I think that we don't have to debate on that thing. ہم نے پھر بھی ان کو ویلکم کہا, ویلکم تو نہیں, ہم نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے سنبھالی ہے, اب آپ کوئی اچھا کام کریں, یہ بالکل کریں. ہم ان کا آج بڑا ابھی آپ ہی نے دکھائی, جس پہ میں ایک کامنٹ کرنا چاہ رہی ہوں. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انڈیا کے ساتھ ہم نے کل راہداری کھولی ہے اس لیے کہ اکانومی ہم اپنی ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے ساتھ تجارت کرنا چاہ رہے ہیں, لوگوں کو جابز ملیں گی.
बहुत अच्छी बात है। ANP हमेशा इस पे हमने स्टैंड भी लिया है, हमारी पॉलिसी भी है कि राहदारियां हर अपने हमसाए मुल्कों के साथ आप खोलें, तिजारत खोलें, कि लोगों की तिजारत जब होगी अफगानिस्तान के साथ खोलें, ईरान के साथ, हमारे इंडिया के साथ खोलें, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो बात आज आप कर रहे हैं कि हम इकोनॉमी, तो मेरी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, पिछली गवर्नमेंट, उनमें भी बड़ी खराबियां थी, लेकिन अगर वो कर रहे थे तो आप उस वक्त यानी आप अपोजिशन में होंगे तो आपने डेफिनेटली उन पे तनकीद कर दी। आज हम इन पे तनकीद नहीं कर रहे हैं, ये एक अच्छा काम है। लेकिन जब आपकी एक वजीर पूरे आज वायरल है उस पे, जिस तरीके से वो कह रही थी कि जी वाघा बॉर्डर भी बंद कर दें, और ये जी कश्मीर में जो कत्लेआम हो रहा है, और आप जा रहे हैं जी उनके साथ बिजनेसेस करने के लिए, और आप ये करने के लिए जा रहे हैं, तो हम तो कहते हैं कि बॉर्डर्स खोले, इकोनॉमी को बढ़ाए कि ज्यादा अगर इजाजत दे दें तो पीटीआई से भी बात करते हैं। हमने काफी तनकीद उन पे करी। सेनेटर नुमान वजीर साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। 100 रोज खान साहब ने कहा था हमें दे दें, उसके बाद हमें परखें, हम पे तनकीद करें, जो मर्जी करें। सबसे पहले जो तारा साहब ने भी सवाल उठाया, ये जो आपने एडवर्ट्स दिए तमाम अखबारात में, कौन सी इतनी बड़ी कामयाबी है और क्या ये पब्लिक एक्सपेंस से दिए गए हैं? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एज अ PTI सेनेटर आई फील वेरी प्राउड कि जो हमारी 100 दिनों में अचीव किया, मैं जो आपको भी थोड़ा सा आप सुन भी लिया होगा, आई विल ऑल्सो शेयर विद यू। मेरे ख्याल में पीछे PMLN पीपल्स पार्टी को छोड़ें, पिछले 71 सालों में किसी गवर्नमेंट ने आकर पहले 100 दिनों में अपना विजन नहीं क्लैरिटी के साथ दिया। और विजन मैं उसको कहता हूँ जो चाइनीज का जैसे विजन होता है, जिसने सेंकियांग में कर रहे हैं, जैसे डेवलपमेंट वो करते हैं, विजन फोकस्ड, क्लियर हेडेड, ये आपकी सोच होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी इन द प्रोसेस आपने कुछ चीज़ रियलाइज की कि वर्ल्ड ओवर सिचुएशन चेंज हुई, नई टेक्नोलॉजी, नया प्रोसेस, कोई नई चीज़ आती है, उसके साथ यू टेक अ यू टर्न एंड यू मस्ट टेक अ यू टर्न। जैसे कायदे आज़म ने भी कांग्रेस में थे एंड देन ही रियलाइज समथिंग एंड चेंज दिस थिंग। तो ये हमारा अप्रोच है, ये रहेगा। अब आपकी बात आती है क्या इधर क्या, इस 100 डेज में हमने 34 में से 18 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, अपना विजन, अपना रोड मैप सॉर्ट ऑफ दिया कि हम पहुंचे किस तरह। अब आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन सबसे पहले एडवर्ट्स का बता दें सेनेटर साहब, इसको हम तफसीलन ले लेंगे, आपने 100 दिन में क्या किया क्या नहीं किया। ये जो अखबारात हैं ये पब्लिक पॉकेट से गए हैं? देखिए, आई वुड नॉट नो दिस थिंग कि ये किसके पॉकेट से किए हैं, लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह हैं, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो आवाम को बताना हुकूमत का फर्ज है। अगर आपको नहीं बताएंगे, अगर आपका शेयर, ये पॉलिसी से ज्यादा तारीफें हैं अपनी कि हम बिजी, हमने बड़ा काम किया। देखिए, आपको जो हमारी जो आप नहीं, आई एम सरप्राइज्ड कि आप चाहते नहीं है कि आवाम को पता चले कि क्या किस डायरेक्शन में चल रही है, कि हम गुर्बत के गरीबों पर टैक्सेस नहीं लगाना चाहते हैं, अमीरों पर दबा कर टैक्स लगाना चाहते हैं। ये हमारी प्रोविजन है, ये पॉलिसी है। हमने जो क्या LPG के रेट्स कम किए, जो 1200 रुपए का एसोसिएशन वाला आज कह रहा है कि जी जो LPG एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है कि सारे पाकिस्तान में आपको 1200 का ये मिलेगा। या हमने क्या कि लाइफ लाइन वाले जो हैं इलेक्ट्रिक कंज्यूमर जो है जो 70% है, उन पर टैक्स नहीं लगाया। या हमने ये कहा कि मालदार लोग जो हम यहाँ साथ बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, यहाँ अभी भी जो बैठे होंगे, उनके ऊपर हमने 146% स्वी गैस पर टैक्स लगाया, 3 गुना ज्यादा कर दिया। इसका 50,000 टैक्स लगता था, स्वी गैस पर आपका बिल आता था, अब आपका 1.5 लाख आएगा। ये हमने कहा, हम बिल्कुल कहते हैं ये हमारी पॉलिसी है, और ये इश्तिहारों के थ्रू हम आवाम को बताना चाहते हैं, अमीरों मालदारों को बताना चाहते हैं। तो जब PMLN बता रही थी इश्तिहारों के थ्रू कि हमने ये मोटरवे बना दी, हमने ये सड़क बना दी, तो फिर उस वक्त आप क्यों तनकीद करते थे? हमने तो कुछ नहीं बताया, हमने मोटरवे बनाई, कुछ नहीं बनाया, हमने तो कुछ बनाया ही नहीं अभी तक। हमने तो आपको अपनी पॉलिसी बताई कि हमारी ये पॉलिसी होगी, इस पर आप तनकीद करें। अब ये तो बताना जरूरी है, लेकिन ये बताना बार बार गलत है कि जी मैंने मोटरवे बनाई। यार मोटरवे तो सबको पता है, आपने बताया मैंने 5 सालों में ये क्या, सबको पता है। आप तो अपने हाईलाइट कर, हम तो नहीं, हम ये नेवर सेइंग एनीथिंग। मैंने तो आज ये भी नहीं आपको अभी टीवी पर मैं बता रहा हूं कि मैं ये भी आपको अभी टीवी पर बताता हूं, पर भी शायद किसी ने नहीं बताया। $8 बिलियन दिए चाइनी ने, 5 बिलियन एक, 2 बिलियन दूसरा दिया, 1 बिलियन दिया, ये 8 बिलियन दिया। अखबार में कहीं नहीं सुना आपने, आज शायद पहली दफा सुन रहे होंगे आपने, ये भी नहीं सुना, ये भी नहीं सुना होगा। एक मिनट, आपने ये भी नहीं सुना होगा कि चीनियों ने कहा कि $1 बिलियन
ایوری منتھ وہ آپ سے لیں گے, امپورٹ کریں گے ڈیوٹی فری, FTA نہیں 100% ڈیوٹی فری. یہ بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. تو یہ چیزیں بھی ہم نے نہیں بتائی, ہم نے تو صرف ویژن بتایا. اس پر بھی آپ لوگ خفا ہو جاتے ہیں کہ ویژن بھی نہ بتاؤ, پھر تو اخبار بھی ختم کر دیں, سب کچھ ختم کر دیں, کچھ بھی نہ بتائیں. نہیں سر, سوال پوچھنے میں تو آپ ناراض ہو نا, سوال تو پوچھنے دیں. یہ اپوزیشن نے سوال اٹھایا, ہم نے آپ تک پہنچا دیا, اس کو پوچھنے تو دیں. یہ تو نہیں کہ ہم ناراض خفا ہو رہے ہیں, کوسچن پوچھتے ہیں, آپ بھی خفا نہ ہو. 100 روز میں کارنامے آپ نے گنوا دیے سر. کچھ معاملات میں بھی گنوا دیتی ہوں وقفے پہ جانے سے پہلے, پھر اس پہ بات کر لیں گے. DPO پاک پتن رضوان گوندل کی معطلی پر تنازع کھڑا ہوا. وزیر اعظم کے سفر کے لیے ہیلی کاپٹر کی استعمال پر سوال کھڑا ہوا, تنقید ہوئی. زلفی بخاری کا نام ECL سے نکالنے پر تنازع. بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. حکومت نے ٹیکس ادا نہ کرنے والوں پر گاڑی اور جائیداد خریدنے کی پابندی ختم کر دی. بعد میں یہ فیصلہ واپس لینا پڑا, جس کو یو ٹرن کہتے ہیں لوگ. بیوروکریسی سے اختلافات کی خبریں پھیلتی رہی. وزیر اعظم نے خصوصی طیارے پر غیر ملکی دورے کی آفٹر اناؤنسنگ کہ وہ ایسا نہیں کریں گے, بلکہ انہوں نے کہا تھا میں دورے نہیں کروں گا. ریڈیو پاکستان کی عمارت لیز پر دینے کا فیصلہ احتجاج کے بعد واپس لینا پڑا. سرکاری اشتہارات پر تنقید کے بعد اپنے 100 روزہ ایجنڈا کی تشہیر کے لیے اشتہار دیا. وفاقی وزیر اعظم سواتی کے دباؤ پر آج اسلام آباد کی تبدیلی پر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا, اور آج ان کے خلاف JIT نے رپورٹ بھی دے دی ہے. اس پہ بات کریں گے آفٹر بریک. لیکن انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے آج پھر کہا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب واز این ایکسلنٹ چوائس. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس ویریان. اینڈ ویلکم بیک. تارا صاحبہ نے خود ہی فارمر چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا تھا. آج پرائم منسٹر نے کہا کہ عثمان بزدار صاحب بہت اچھا کام کرے ہیں. جو پنجاب میں صورتحال ہے, بلدیاتی نظام کے لیے قوانین میں تبدیلی کا کام جاری ہے. 100 روزہ ایجنڈا میں یہ شامل تھا. خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کے لیے بلدیاتی قوانین میں اصلاحات کے لیے قانون سازی پر کام جاری ہے. پولیس میں اصلاحات, جو پنجاب میں بڑے سوالات اٹھائے گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام صوبوں میں پولیس سربراہان کی تقرریوں کا عمل ہو چکا ہے. خیبر پختونخوا کے پولیس ایکٹ میں بہتری لائی گئی. پنجاب میں پولیس ایکٹ میں تبدیلی کے لیے ڈرافٹ پر کام جاری ہو رہا ہے. اب وہ بہت سارے سوالات ہیں کہ کتنی تبدیلی پنجاب میں آئی ہے. طاہرہ صاحبہ, تبدیلی لانی ہے اور پنجاب سے ہی لانی ہے PTI نے, یور کامنٹس؟ نہیں, انہوں نے تبدیلی تو پورے پاکستان سے لانی ہے, کیونکہ یہ ان کا الیکشن کے شیڈول کا ایجنڈا تھا, جس میں تھا کہ تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک مجھے تبدیلی نظر نہیں آئی. 100 دنوں میں 100 ناکامیاں, 100 نااہلیاں, 100 جھوٹ پہ جھوٹ اور 100 یو ٹرنز کو اکٹھا کون سی کرنا. مین باتیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ناکامیاں؟ اگر 100 ہیں تو کچھ کا ذکر کریں. مجھے تو ان کی آج سپیچ میں بھی صرف گا گے گی ملا ہے کہ یہ کریں گے, یہ ہوگا, یہ کرنے جائیں گے, اس طرح سے ہوگا. اور ایک سب سے دلچسپ بات مجھے لگی وہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ بشرا بی بی مجھے کہتی ہیں کہ میں کسی مسائل کا ذکر کروں تو کہتی ہیں آپ پرائم منسٹر ہیں, یہ ملک میں حکومت آپ کی ہے اور یہ مسائل اب آپ ہی نے حل کرنے ہیں. تو میری آپ کے چینل کے ذریعے بشرا بی بی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ یہ جو احساس ہے پرائم منسٹر صاحب کو, اور ان کی یہ جو بات ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں, ان کو 5 سال تک اگر حکومت ہے انشاءاللہ ان کی, جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر پارٹی کو اپنی مدت پوری کرنے کا حق ملنا چاہیے, چاہے وہ کیسے بھی الیکشن. آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ احساس کراتی ہیں ہم کو. بشرا بی بی جو ہے وہ یہ پرائم منسٹر صاحب کو بتاتی رہیں, یاد دلاتی رہیں کہ وزیر اعظم وہی ہیں, اب وہ کنٹینر پر نہیں ہیں, اب گورنمنٹ ان کی ہے اور انہیں یہ تمام کام جو ہیں, تمام امور جو انہوں نے وعدے کیے ہیں, یہ پورے کرنے ہیں. یہ مشورہ دے رہی ہیں آپ فرسٹ لیڈی جی, کو. میں بالکل ریکویسٹ کر رہی ہوں, میں گزارش کر رہی ہوں. اور دوسرا, پاکستان میں جو مہنگائی بڑھی ہے اس حکومت کے دوران, میں نے پرسوں ایک اخبار میں پڑھا کہ پچھلے سال نومبر میں 2017 نومبر میں 52,000 میگا واٹ بجلی کا بل تھا پرائم منسٹر ہاؤس کا, اور اب بچت کا یہ عالم ہے کہ 76,000 جو ہے نا 79,000 یونٹس اس نومبر میں بل وہ استعمال ہوئے ہیں, اور جو بل آئے گا. اور پرائم منسٹر ہاؤس کا جو بجلی کا بل ہے واپڈا کا, وہ بھی نادہندہ ہے, کروڑوں میں ہے. 35 لاکھ کے نادہندہ ایوان صدر ہے. کفایت شاری کی کوشش تو کی, کوشش میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ پچھلے سال اگر 52,000 یونٹس استعمال ہوئے ہیں تو اس سال تو 30,000 ہونے چاہیے تھے. یہ تو بڑھ گئے نا, یہ تو 69 مطلب 79
ان پہ آ گیا نا. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس سے تو بجلی کا بل کم ہونا چاہیے تھا, کم ہونا چاہیے تھا. تو یہ پھر کیسی بچت ہو رہی ہے؟ اور پرائم منسٹر ہاؤس کی گائیں بھینسیں پرانی گاڑیاں یا نئی گاڑیاں بیچ کے, آپ کو تو پتا ہوگا, یو نو, آپ سب زیادہ کافی انسائڈ نالج ہے, اتنی گائیں بھینسیں کیوں تھیں ادھر؟ نہیں, یہ گائیں بھینسیں جو تھی پرائم منسٹر صاحب نے اپنے جیب سے خریدی تھی. جس طرح انہوں نے جاتے ہی پرائم منسٹر ہاؤس میں کہا کہ اتنا بل کھانے پینے کا کتنا بل ہے, تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو وزیر اعظم صاحب اپنی جیب سے خرچ کرتے تھے, جو کچھ بھی پکواتے تھے ملازموں کے لیے, مہمانوں کے لیے, گھر والوں کے لیے. تو اس پر بھی انہیں یقین نہیں آیا. پھر ایک دن پرائم منسٹر صاحب جا کے بیٹھے اور انہوں نے انکوائری کی, تو واقعی وہ تمام جو اخراجات تھے پرائم منسٹر ہاؤس کے 5 سال تک وہ نواز شریف اپنی جیب سے کرتے تھے. اوکے, سینیٹر نعمان, میں ستارہ صاحبہ کی طرف بھی آ رہی ہوں, لیکن کیونکہ بہت سارے سوالات اٹھا دیے میڈم طاہرہ نے, تو ان کے آپ جوابات دینا چاہیں گے. تبدیلی آپ کہتے ہیں, پولیس کا بڑا ذکر ہوتا ہے خیبر پختونخوا کی, پنجاب پولیس میں ریفارمز میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ تبدیلی کی بات کرتے ہیں, اس پر تھوڑا میں کہہ دوں. میرے خیال میں تبدیلی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ آپ وہ لوگ جو کرپٹ پولیٹیشین جس پوزیشن بھی تھے وہ جیل میں پائے جا رہے ہیں. وہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ جو دھرنا کرتے تھے موٹر وے پر, ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا, وہ جیل میں اب نظر آتے ہیں. یہ تبدیلی ہے. وہ یہ تبدیلی یہ ہے کہ آپ کا جو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا 2 بلین میں پہنچ گیا تھا منتھلی, دیٹ از ڈاؤن ٹو 1 بلین. یہ تبدیلی ہے کہ نومبر کے مہینے میں ریکارڈ ریمیٹنس آئی ہے بیکاز آف دا پالیسی. 2.004 ٹریلین ڈالرز کی آئی ہے, ریمیٹنس آئی ہے. یہ تبدیلی نظر آتی ہے کہ آپ نے بجلی کے کارخانے تو لگائے, لیکن بجلی کے کارخانے بند پڑے ہوئے تھے, ان کو ہم نے چلانا. ایک جو مثال میں آپ کو دوں, یہ ہمارا لاکھڑا کول مائن پروجیکٹ جو ہے, مائن ہے, اس کے ساتھ ایک پروجیکٹ بھی لگا ہے 150 میگا واٹس کا. اس کو سٹارٹ کرنے کے لوکلی انڈیجنس کول پر, نہ کہ آپ نے لگائے جو امپورٹڈ کول پر سائیوال پر لگا دیے. یہ تبدیلیاں نظر آنی شروع ہوگی لوکل کول پر. سو اوور آل جو ہے نا وہ ایک سمتی چینج ہوگی. وہ آپ کا ڈائریکشن ہے لوکلائز انڈیجنس چیزوں پر ڈپینڈ کرنا اور غربت کو ختم کرنا, غریبوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, امیروں کو چارج کرنا. اٹس جسٹ لائک رابن ہوڈ کہ انگریزوں سے, امیروں سے آپ نے پیسہ لیا اور غریبوں میں تقسیم کرنا. یہ چیز ہے. مہنگائی بالکل آپ کہتے آئی ہوگی, مہنگائی آئے گی, امیروں کے لیے مہنگائی آئے گی, غریبوں کے لیے مائنر سی مہنگائی شاید آئے, لیکن وہ اس سینیٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رابن ہوڈ ماڈل پہ کام کر رہے ہیں, کریکٹلی؟ دیکھیں جو میں آپ کو کہتا ہوں ایف بی آر کا بالکل رابن ہوڈ واز اے تھیف. میں آپ کو بتاؤں رابن ہوڈ کا ماڈل اس ماڈل کی میں بات کرتا ہوں کہ امیروں سے پیسہ لینا, امیروں سے ٹیکس کلیکٹ کرنا. یہ جو آپ کے جو ہے نا 75,000 جو ہے 2 لاکھ ٹیکس دینے والے لینا, ہم سے چوری کرنا. دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں, میں چوری وہ تو سیپریٹ ہے, میں اس طرف آتا ہی نہیں ہوں کہ جو کرپٹ پیسہ لوگوں نے, بزنس مین نے, پولیٹیشنز نے, بیوروکریٹ نے اٹھا کر باہر رکھا, ان کو بھی ہم نے 26 ملکوں کے ساتھ ہمارا لیگل ہمارا ایگریمنٹ ہوا ان کے ساتھ کہ ان سے ہم جو پیسہ واپس آ کر ایکسچینج آف انفارمیشن کے ساتھ شروع ہو جائے گی. سوئٹزرلینڈ کے ساتھ آج آپ نے سائن کر دیا, پرابلی سائن کر دیا, وہ بھی ہو گیا. یہ جو انفارمیشن آئے گی اس کو ہم پرسیو کریں. میں آپ کو بڑا کلیئر بات کروں, آپ ویدر یو آر اے پولیٹیشین, بزنس مین, اینی ون جس نے پاکستان سے پیسہ نکالا اس کے پیچھے جائیں گے. اور الٹیمیٹلی میں آپ کو ایک اور بڑی بات کرنا چاہتا ہوں, میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں, جس طرح ہماری حکومت جا رہی ہے نا, یہ سارے پارٹیز والے جو ہے نا, جو ایماندار لوگ ہیں, جو ذرا کانشیس ہیں, جو اپنے فیوچر جنریشن کو دیکھنا چاہتے ہیں, دے ول آل جوائن پاکستان. اور ایک اور چیز, چائنا میں جیسے 1 پارٹی رول ہے نا, آئی کین ایشور یو 1 پارٹی رول ہوگا بیسڈ آن آور پرفارمنس, ناٹ بیسڈ آن سم ڈکٹیٹرشپ. یہ تو بڑے لوگوں کی کانسپریسی تھیوریز تھی. یہ آپ نے آج کانسپریسی تھیوری کا جواب دیا ہے, بڑا انٹرسٹنگ آپ نے مجھے بتایا سینیٹر صاحبہ. سو سینیٹر صاحبہ سے بہت انہوں نے تو بڑی انٹرسٹنگ باتیں بتا دی ہیں ہمیں, جو رول کی طرف جا رہے ہیں ہم, لائک چائنا, پتہ ہی نہیں تھا یہ ساری چیزیں. کمیونیکیشن ٹولز بھی آ سکتے ہیں سر, اس میں تو بہت کچھ آ سکتا ہے. بٹ یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ جو بھی پائس ہے یا جو بھی جس کا ضمیر ٹھیک ہے وہ چلا جائے گا پی ٹی آئی میں, اس طرح پاسبلٹی پہلے بھی بہت سارے گئے ہیں. وہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنے کیا کون سے لوگ ان کے پاس گئے ہیں. اس اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ, کون سے لیکن آپ کے پاس آئے ہیں, انٹرسٹنگ سوال اٹھائے ستارہ, کافی سارے گئے ہیں ان کے پاس, سارے زمین ان کے ٹھیک ہے. ہاں, جو ان کے پاس چلا جاتا ہے وہ آٹومیٹیکلی صحیح ہو جاتا ہے, یہ بات بھی ہے. اور جو دوسری پارٹی میں ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی خراب ہے. یہ دودھ کا دھلا ہوتا ہے. انہوں نے بڑے مزے کی, دوسری انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ 26 کنٹریز کے ساتھ ان کے ہو رہے ہیں معاہدے اور باہر کا, لیکن آج
ایک ہم نے اخبار میں دیکھا سپریم کورٹ نے 100 موٹو ایکشن لیا ہے اگینسٹ جو باہر گئی ہوئی پیسہ جو گیا ہے انہی کی پارٹی کا. اس پہ بھی تو آج بات ہوئی ہے آپ علیمہ خان صاحبہ کا, وہ بھی انہوں نے, تو اچھی بات ہے, جو بھی ہے سب کا کرنا چاہیے. اور سب یہ رابن ہوڈ والی بات بھی انہوں نے بڑی مزے کی کہ وہ تو اس کی تو اپنی ایک سٹوری تھی نا کہ وہ چوری کیا ہوا مال لا کے اور وہاں پہ, تو انہوں نے کیا وہ والا ماڈل بنانا ہے پاکستان سے. دوسرا انہوں نے پولیس, وہ بڑے مزے کی انہوں نے چیزیں کی کہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان سے انہوں نے وہ بنانا ہے. پولیس ریفارمز کی یہ بات کر رہے ہیں اور بار بار ہمیں خیبر پختونخوا پولیس کے کہتے ہیں کہ جی وہ ہم پنجاب میں لے کے آئیں گے. وی آر ویری پراؤڈ کہ خیبر پختونخوا پولیس شروع سے ہی بہت اچھی تھی, اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہاں ان کا عمل دخل ابھی ہوگا. اب ہم دیکھیں گے جب یہ پنجاب کی پولیس کو صحیح کر دیں گے. ابھی دیکھیں گے 100 ڈیز میں آپ دیکھیں نا کہ کہاں پہ کیا کیا پولیس نے کیا ہے. اسلام آباد میں دیکھیں پولیس میں ریفارم کی ضرورت ہے, بالکل ہے, لیکن یہ ان کا امتحان ہے. ابھی کیوں نہیں آپ ٹھیک, آپ نے کل دیکھا نہیں, شہباز صاحب کی تعریف بھی کی, ٹھیک نہیں کر سکے پنجاب پولیس. نہیں, پنجاب میں پولیس ابھی پنجاب کے حالات پولیس کے لحاظ سے بہت اچھے تھے. آپ دیکھیں جس بھی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کے پکڑے گئے لوگ, زینب کا کیس لے لیں اور کسی جگہ, لیکن ریفارمز کی ضرورت تو ہے. ریفارمز کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے, ہر وقت رہتی ہے. بہت سارا کام کرنا ہے, یہ بہتر سے بہتر ترغیب ہوتی ہے کوشش, بالکل. اور پرائم منسٹر صاحب نے تو کہا تھا ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کا نمونہ بنائیں گے. اس میں نہ چائنا تھا, نہ رابن ہوڈ تھا, نہ کچھ اور تھا, اور وہ تو ریاست مدینہ کا نمونہ وہ تھا. مجھے بہت زیادہ وہ تھا کہ gentlemen, thank you so much for being on the program. First 100 days towards this road, کہ کتنی دور ہے ابھی منزل, لیکن 100 دن کی ویلیویشن. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.